أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آپ کو اپنا یہ رومال دے دیا تو اس کو کیا آپ سمجھیں گے؟ بیچ دیا، وقف کر دیا، کون سا لفظ آپ اس کے لیے استعمال کریں گے؟ تو عوامی زبان میں تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم نے ہدیہ کر دیا، نذر پیش کر دیا، مگر فقہی زبان میں آپ کہیں گے ہبہ کر دیا. تو اب آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ انا وہبناک الکوثر. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر ہبہ کر دیا. سبحان اللہ. اب جب میں کوئی چیز آپ کو ہبہ کر دوں اور آپ اس پر قابض ہو جائیں تو آپ اس کے مالک ہوں گے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو دیا، آپ نے لے لیا، تو آپ مالک ہوئے کہ نہیں؟ تو اب آیت کریمہ کا حاصل مراد کیا ہوا؟ انا ملکناک الکوثر. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا. سبحان اللہ. اب جب میں نے آپ کو اپنے رومال کا مالک بنا دیا تو مالک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اس پر تصرف نہ کر سکے؟ کیا مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ لگا نہ سکے؟ آپ مالک ہیں مگر ہاتھ نہ لگائیے گا. آپ مالک ہیں مگر کوئی اختیار نہیں. تو ملکیت کے بعد تو اختیار ثابت. تو آپ مالک، تو یہ رومال کے جب آپ مالک ہوئے تو اب جس کو اس رومال کی ضرورت ہے، جسے نہیں ہے اس کا ذکر نہیں، مگر جس کو اس رومال کی ضرورت ہے اسے آپ سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا. اس کو آپ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، آپ کو راضی کرنا پڑے گا اور آپ کا محتاج ہونا پڑے گا. آپ کی اسے ضرورت ہوگی. اور جسے رومال نہیں چاہیے اس کی بات ہی کچھ نہیں. تو اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا، تجھے ہم نے کوثر کا مالک بنا دیا. اب کوثر کے ایک قطرے کی بھی جس کو ضرورت ہے وہ محتاج ہے محمد رسول اللہ کا. وہ محتاج ہے رسول عربی کا. اسے ضرورت ہے سرکار مدینہ کی. اسے ضرورت ہے کہ گنبد خضرا والے سے رابطہ پیدا کرے، خوش کرے، راضی رکھے. اور ایک بات اور بھی بتا دوں سیدھے سیدھے کہ کوثر کا پانی صرف جنتیوں کو ملے گا. غیر جنتی کا مقدر کوثر نہیں. تو جب صرف جنتیوں کو ملے گا تو اب جنتیوں کی پہچان سن لو. اگر اس دنیا میں تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہ کون ہے جو ایمان کے ساتھ رسول کا محتاج اپنے کو بتا رہا، جو رسول کی ضرورت، رسول کو محتاج، رسول کو مالک اور اپنے کو رسول کا ضرورت مند بتا رہا ہے. وہی ہے جو جنتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک. ویسے تو علماء جو کوثر کی تعریف کرتے ہیں اسی کی روشنی میں ایک بات میں نے رکھ دی کہ کوثر سے مراد حوض کوثر یا نہر کوثر. اور کچھ لوگ اور بھی باتیں کہتے ہیں. کوثر سے مراد اولاد، کوثر سے مراد معجزات، کوثر سے مراد نبی کے کمالات، کوثر سے مراد نبی کی امت، کوثر سے مراد قرآن حکیم، کوثر سے مراد اسلام، کوثر سے مراد دین. بہت ساری تفسیریں ہیں مگر مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ کوثر سے مراد کوثر. سبحان اللہ. کوثر سے مراد، ارے کوثر بھی تو ایک عربی لفظ ہے نا، اس کا بھی تو کوئی معنی ہے. تو قاموس میں اس کا معنی بتایا کثیر من کل شیء. ہر چیز کی کثرت کا نام کوثر. سبحان اللہ. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ہر چیز کی کثرت کا نام کوثر. تو اے محبوب ہم نے تجھے کثرت کا مالک بنا دیا، ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا.
پھر کہیں آپ یہ نہ کہیں یہ کوثر کا مالک، ہر چیز کی کثرت کوثر. مثال کے طور پر علم کی کثرت کو کوثر علم کہیں گے، عمل کی کثرت کو کوثر عمل کہیں گے، حسن و جمال کی کثرت کو کوثر حسن و جمال کہیں گے، فضل و کمال کی کثرت کو کوثر فضل و کمال کہیں گے، جود و نوال کی کثرت کو کوثر جود و نوال کہیں گے، جاہ و جلال کی کثرت کو کوثر جاہ و جلال کہیں گے. ہر چیز کی کثرت کوثر، ہر چیز کی کثرت کوثر. تو محبوب کو کس چیز کا کوثر دیا گیا؟ کوثر تو دیا گیا، مگر کس چیز کا کوثر دیا گیا؟ تو جواب ملے گا، اے نادان، اگر میں کسی ایک چیز کا کوثر دیتا تو اس کا میں ذکر کر سکتا تھا. مثال کے طور پر اگر میں صرف عمل کا میں نے کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطینا کا کوثر العمل، اے محبوب ہم نے تجھے عمل کا کوثر دے دیا. اگر میں نے تجھے صرف علم کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطینا کا کوثر العلم. اگر میں نے صرف حسن و جمال کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطینا کا کوثر الحسن والجمال. میں کسی بھی کمال کا اگر کوثر دیا ہوتا تو میں اس کا ذکر کر سکتا تھا. تو جب دینے والے نے مطلق رکھا ہے، جب مولا نے مطلق رکھا ہے، تو بندوں کو مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ بندوں کو مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ اے محبوب ہم نے ہر چیز کا کوثر دے دیا، ہر کمال کا کوثر دے دیا، ہر جمال کا کوثر دے دیا. مگر اس کو اور بھی میں ہندی کا چندی کروں تب بات بہت سمجھ میں آ جائے گی. اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم نے کوثر دیا. آپ نے ترجمہ بھی سن لیا، واہ واہ بھی کر دیا. اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے محبوب کو کوثر دیا، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے تجھے الکوثر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ال کیا چیز ہے؟ ال کو سمجھانے میں بڑی دقت ہوگی. یہ کوئی مدرسہ تو ہے نہیں کہ جہاں طلبہ کو بٹھا کر کے اور میں یہ تقریر شروع کر دوں کہ الف لام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمی ایک حرفی. اسمی جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الضارب الذی ضربا، المضروب الذی ضربا. اور جو حرفی ہوتا ہے اس کے مدخول سے اگر ماہیت شے مراد ہو یا افراد مراد ہوں گے. اگر ماہیت شے مراد ہو تو وہ جنسی ہے، اگر افراد مراد ہوں تو یا تو کل افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد ہوں گے. اگر کل ہوں تو وہ استغراقی ہے، اور اگر بعض ہیں تو یا تو وہ موجود فی الخارج ہوں گے یا معہود فی ذہن ہوں گے. اگر موجود فی الخارج ہوں تو وہ اہل الف لام عہد خارجی ہے، اور اگر معہود فی ذہن ہوں تو الف لام عہد ذہنی ہے. اس طرح کی بات شروع کروں تو آپ سمجھیں گے یہ تقریر ہو رہی ہے، منتر پڑھ رہے ہیں. تو منتر سنا کر کے میں آپ کا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ یہ تو درسگاہ کی چٹائیوں پر یہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. میں ایسے انداز سے بات کروں کہ آپ کی سمجھ میں اچھا ایک آیت کریمہ کا ترجمہ آپ میرے ساتھ کریں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کو. المانے تمام، حمد کے معنی تعریف، اللہ اس میں جلالت، لام کے معنی مخصوص، رب کے معنی پروردگار. العالمین سارے جہانوں کا تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو رب ہے پروردگار ہے سارے جہانوں کا. الحمد تمام تعریف، الکوثر تمام کوثر، الکوثر تمام کوثر. اے محبوب تمام کوثر کا مالک بنا دیا. اب جب مالک بن گئے تو اب کوئی کمال مل ہی نہیں سکتا جب تک ان سے رابطہ نہ ہو. مالک تو وہی ہے، علم کے مالک وہی، عمل کے مالک وہی. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ جناب ان سے کٹ کے بھی لوگ علم والے ہوئے ہیں
ان سے ہٹ کے بھی لوگ علم والے ہوئے ہیں. یہ بقرات و سقراط، یہ جالینوس افلاطون کے جو قصے آپ پڑھ رہے ہیں، آگے چلیے، یہ ارسطو، یہ ابن رشد، یہ دیمقراطیس، یہ فیثاغورس، یہ سب تو علم والے ہی تو تھے. یہ کٹ کر کے علم والے ہی تو ہوئے. ارے آپ کس چیز کو علم کہتے ہیں؟ وہ علم جو خدا کی معرفت کرا نہ سکے، وہ علم جو رسول کے بارگاہ تک پہنچا نہ سکے، وہ علم جو خود اپنی معرفت کرا نہ سکے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہل ہے. جو جہل ہے، جہالت ہے، جس نے خدا سے بھی دور کر دیا، رسولوں سے بھی دور کر دیا، تو اس کا نام علم مت رکھو. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو دل کو بھی روشن کر دے، دماغ کو بھی روشن کر دے، دنیا کو بھی روشن کر دے، آخرت کو بھی روشن کر دے. ویسے تو سڑک چھاپ علم والے بہت ملیں گے، مگر روشنی والے کچھ کم ہی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ. تو کمال لینا ہے، مفید کمال لینا ہے، تو مالک تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ. یہ اور بات ہے، ان کو جب سب نعمتوں کا مالک بنایا تو سارے عالم کے لیے رحمت بھی بنا دیا تاکہ غیر بھی کچھ فائدہ اٹھا سکے، غیر بھی کچھ فائدہ اٹھا سکے. رب نے اپنے کو رب العالمین کہا اور انہیں رحمت للعالمین کہا. اب جس کو ربوبیت کا فیض مل رہا ہے اسے رحمت کا صدقہ بھی مل رہا ہے، اسے رحمت کا صدقہ مل رہا ہے. ورنہ دھرتی یہ رسول کی ہے، یہ زمین کا فرش بچھایا گیا رسول کے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ لگایا گیا رسول کے لیے. لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الدنیا. اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں چاند و سورج کے چراغ نہ جلاتا، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں ستاروں کی قندیلیں روشن نہ کرتا، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ آبشار کے نغمے نہ ہوتے، یہ دریا کی روانی نہ ہوتی، یہ پھولوں کی مہک نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر و بیشتر، یہ زمین بھی میلاد والی ہے، یہ آسمان بھی میلاد والا ہے، یہ چاند و سورج بھی میلاد والے ہیں. تو جس کو رسول کی میلاد سے اختلاف ہو، کم سے کم یہ میلاد والی زمین تو چھوڑ دے، اس میلاد والے آسمان کے باہر چلا جائے، اس میلاد والے. مگر کیا کیجئے، یہ اس کی میلاد ہے جو ان کے لیے بھی رحمت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ. تو ایسے کو مالک بنایا جو دوسروں کو بھی دے، گالی دینے والوں کو بھی اپنی رحمت کا صدقہ دے دے. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی، پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اے محبوب، ہم نے سب کچھ کا مالک بنا دیا. بات ختم ہو گئی، خدا نے بنا دیا، محبوب بن گئے. اب آگے کچھ نہ سننا نہ کہنا، اس نے بنا دیا، بن گئے. مگر یہ زمانہ جو ہے اب ہر چیز کی لاجک چاہتا ہے، سائنٹیفک طور سے سمجھنا چاہتا. یہ تو رہا دعویٰ کہ خدا نے مالک بنا دیا، مگر اس کو اچھی طرح سے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ہندی کا چندی، اردو کا سردو. ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ تمہارے مخاطب جو ہوں گے وہ 3 قسم کے ہوں گے. ایک تو وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کا دماغ بانس کی طرح ہوتا. بانس کو آپ پھاڑیے، ایک گرہ کھلی تو دوسری گرہ تک خود ہی پھٹتا چلا جاتا، ذرا سے اشارے ہی سے. وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اشارہ کرو تو سمجھ لیتے ہیں کہ بات کہاں جا رہی. اور کہا کچھ لوگوں کا دماغ چمڑے کی طرح ہوتا ہے، اس میں جب سوئی ڈالو تو جتنی سوئی گئی بس اتنا ہی سوراخ، نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا. تو یہ چمڑے والے غنیمت ہیں، کم سے کم اتنا تو سمجھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کچھ لوگ کمبل کی طرح ہوتے ہیں، ان میں سوئی ڈالو تو جب تک سوئی اندر ہے سوراخ ہے، نکال لو تو برابر. تو کمبل والوں کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، زیادہ خیال انہی کا رکھنا پڑتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اڑ کے جائیں تو جھاڑ کے چلے جائیں کہ کچھ لے کے نہیں جانا. اب چند باتیں دیکھنی اس دعوے کو
کیا خدا سب کچھ کا مالک بنانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر قدرت ہی نہ ہوگی تو مالک بنائے گا کیسے؟ دوسری بات کیا دیکھنی؟ کیا نبی سب کچھ کے مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ خدا قدرت رکھے لینے والا صلاحیت نہ رکھے. سمندر لاکھوں ٹن پانی آپ کو دے سکتا، مگر ایک کوزہ لے کے آپ جائیں گے تو کتنا لائیں گے؟ جب آپ کا ظرف ہی نہیں چھوٹا ہے تو سمندر کا کیا قصور؟ دیکھا آپ نے؟ تو صلاحیت بھی دیکھنی ہے، قدرت بھی. آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ سکندر کو جوش آ گیا اور اس نے کہا مانگ لو. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اے سکندر مجھے ایک چونی چاہیے. بہت ہنسا وہ، بے وقوف، تجھے مانگنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم. سکندر اعظم سے چونی مانگتا؟ مانگنے کو ڈھنگ نہیں، چونی مانگتا. تو اس نے سوچا آج دریائے سخاوت کو جوش میں لگتا، تو اے سکندر پھر آدھی سلطنت دے دے. اگر چونی دینے میں تجھے توہین ہے تو آدھی سلطنت دے دے. پھر اور ہنسا، کہا بے وقوف، یہ بھی دوسرا سوال بے وقوفی کا. پہلا جو سوال تھا وہ میری حیثیت سے کم کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ تیری صلاحیت سے زیادہ. اپنی صلاحیت دیکھ، اپنی لیاقت دے، اپنی استعداد دے، پھر سوال کر. تو صلاحیت بھی دیکھنی، اور صرف خدا کی قدرت ہی نہیں دیکھنی، اس کی شان سخاوت بھی دیکھنی. اس لیے کہ اگر سخی نہ ہو تو قدرت رکھتے ہوئے بھی نہیں دے گا. دینے کے لیے جذبہ سخاوت چاہیے. قدرت ہے نہیں دیتا. ارے بخیل دینے کی قدرت تو رکھتا ہے نا، مگر دیتا ہے؟ وہ بخیلوں کے قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، بہت سنے ہوں گے. کسی بخیل سے کسی نے پوچھا، کہا بھائی یہ انگوٹھی مجھے دے دے، کیا کرے گا؟ جب اسے دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی. اچھا مجھے یاد کرنا چاہتا ہے تو خالی انگلی دیکھنا تو یاد کر لینا، فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی نہیں دیا. آسان ہے بخیل سے لینا. دینے کا اختیار تھا، سخاوت نہیں تھی. ایک بخیل صاحب مرنے لگے، دولت بہت تھی، موت کا وقت قریب تھا، آگے پیچھے کوئی وارث نہیں تھا. محلے والے پہنچ گئے، ارے خدا نے تجھے بہت دولت دے رکھی ہے اور تو اب جا رہا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو خدا کی راہ میں دے دے، مسجد کو دے دے، مدرسے کو دے دے، یتیموں کو دے دے، بیواؤں کو دے دے، خدا کی راہ میں دے دے. کہتا کیا خدا کی راہ میں جان تو دے ہی رہا ہوں. وہاں سے تم مال لے آ گیا. جان سے بڑھ کر ہے؟ آسان نہیں ہے بخیل سے لینا. کسی بخیل کے سینے پہ کوئی صاحب سوار ہو گئے، گلے پہ خنجر رکھا، بول جان دیتا ہے کہ مال؟ جان دیتا ہے کہ مال؟ کہا جان لے لے، مال تو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑا. تو بخیل نہیں دے گا، بخیل نہیں دیتا. مگر دوستو، ہم جس ذات کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی ذات ہے جس کے لیے سخی کا لفظ بھی مناسب نہیں. اسی لیے خدا کو نہ قرآن کریم میں کہیں سخی کہا، نہ احادیث میں، نہ صحابہ کی ارشادات میں. سخی کے لفظ میں کمی ہے. لفظ تو خوبصورت ہے مگر اس میں کچھ امکانات کی خامیاں ہیں. سخی کے لفظ کی تطہیر کی ضرورت ہے. سخی کے لفظ کے اندر جو خامیاں پہلے اسے نکالو.
اور بہتر یہ ہے کہ یہ لفظ نہ بولو اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے ہم سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہو دوسروں کو بھی کھلاتا ہو، اس کو ہم سخی کہتے ہیں. اور جو خود تو کھاتا ہو دوسروں کو نہ کھلاتا ہو اسے ہمارے ہاں کنجوس کہتے ہیں، اسے بخیل کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو کنجوس کہتے ہیں. اور جو نہ خود کھاتا ہو نہ کسی کو کھلاتا ہو ایسے کو مکھی چوس کہتے ہیں. تو سخی تو وہ ہے جو خود کھائے دوسروں کو کھلائے. تو اس خدا کے لیے یہ لفظ کیسے موضوع ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے مگر خود کھانے پینے سے پاک ہے؟ خود کھانے پینے سے پاک ہے تو اس کو کیسے سخی کہا جائے؟ اسی لیے وہ جواد ہے، وہ کریم. وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، سب کو کھلا رہا ہے. اور اس کا محبوب اس جواد کی جوادیت کا مظہر کامل ہے. پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کائنات کو کھلا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. تو دوستو اس کی جوادیت، اس کا جود و کرم، یہ سمجھانا جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ اسی کے کرم، اسی کے فضل، اسی کا جود کا نتیجہ ہے. تمہارے عمل سے تمہیں کچھ نہیں ملا. یہ مت سمجھو کہ تمہیں اپنے عمل سے کچھ ملے گا. بات یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں جنت دے، اور یہ بھی کہے یہ تیرے عمل کا بدلہ ہے. یہ بھی ایک کریمی کی بات ہے. ورنہ سچ پوچھو کہ اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکے، ہم کسی بدلے کے مستحق کہاں بنے. سچی بات صرف یہ ہے کہ جنت میں صرف خدا کی رحمت لے جاتی، صرف اس کا فضل لے جاتا ہے. نہ کسی کا عمل لے جائے گا، نہ کسی کا تقوی لے جائے گا. اس کا فضل ہے جسے چاہے جنت میں پہنچا دے، اس کا عدل ہے جسے چاہے جہنم میں ڈال دے. تو یہ فضل و عدل کی بات ہوئی. تو اس کے جود و کرم دیتا جا رہا ہے، دے رہا ہے. فرما برداری کرو جب بھی دیتا ہے، نافرمانی کرو جب بھی دیتا ہے. اس کے آگے جھکو جب بھی دیتا ہے، اس کے دشمنوں کے آگے جھکو جب بھی دیتا ہے. ایسا دینے والا، ایسا جواد، ایسا کریم، ایسا ذو الفضل العظیم. تو اس کی کریمی، اس کے جود و کرم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. اس میں آپ کا وقت لینے سے کوئی فائدہ نہیں. رہی قدرت، اس کی قدرت اگر کبھی دیکھنے کا شوق ہے، جدھر بھی دیکھو اس کی قدرت کے شاہکار. زمین پر پانی کو بچھا دینا، بے ستون آسمان کو کھڑا کر دینا، قمری اور شمسی نظام کو چلانا، کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا. نظام ساری دنیا کا چل رہا، کسی میں کوئی ٹکراؤ نہیں. ٹکرانے کی عادت صرف دو ٹانگ کا جانور جس کو حضرت انسان کہتے ہیں، یہی ٹکراتا ہے، آپس میں لڑتا ہے. اصل میں یہ خود قدرت کا شاہکار ہے نا، یہ خود قدرت کا شاہکار ہے. فرشتے صرف اطاعت کرتے ہیں، جانور صرف نفسانی خواہشات کے تابع، مگر انسان بیچ کا ہے. فرشتوں کو صرف عقل ملی، وہ صرف عقل کا کام کرتے. جانوروں کو صرف نفس ملا، وہ صرف نفس کا کام کرتے ہیں. اور یہ حضرت انسان عقل والے بھی ہیں، نفس والے بھی. اسی لیے نفس رکھتے ہوئے جب یہ عقل کا کام کرتے ہیں تو فرشتے بھی انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور عقل رکھتے ہوئے جب یہ نفس ان کا غالب آ جاتا ہے تو جانور بھی انہیں حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ان سے بہتر تو ہمیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ گرتا ہے تو جانور سے بدتر ہوتا،
اور اٹھتا ہے تو فرشتوں کا مرکز نگاہ بنتا ہے. سبحان اللہ. بلند ہوا تو بہت بلند ہوا. جانوروں کی ایک منزل متعین ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. فرشتوں کا ایک مقام متعین ہے، اس کے نیچے آ نہیں سکتے. مگر یہ انسان کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، کبھی نفس کا تابع ہوتا ہے، کبھی عقل کا تابع ہوتا ہے. عقل اور نفس میں تصادم، جھگڑا زبردست. تو یہ خود خدا کی قدرت کا شاہکار. یہ چھوٹا سا پیکر 5 فٹ 6 فٹ کا، یہ عالم کبیر کا خلاصہ. سبحان اللہ. عالم کو سمیٹا تو پیکر انسان بنا، اور انسان کو پھیلایا تو کائنات بن گئی. سبحان اللہ. یہ عالم صغیر ہے. اگر صوفیہ کی زبان میں بات کی جائے تو اسی انسان کے اندر، اسی پیکر کے اندر عرش بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، ملکوتی صفات بھی ہیں، طاغوتی خصلتیں بھی ہیں. اسی اندر سب کچھ ہے. مگر میں اس زبان میں بات کیا کروں جس کو سمجھانے میں خود مجھے کو دشواری پیش آئے. یوں دیکھو، اگر پوری دنیا کا نمونہ تم اپنے بدن کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ ندیوں نالوں کا نمونہ یہ تمہاری رگیں ہیں جہاں خون بہ رہا. پتھر کا نمونہ یہ تمہاری ہڈیاں. دلدل کا نمونہ دیکھنا ہے تو یہ تمہاری آنتیں ہیں. سبحان اللہ. جنگل دیکھنا ہے تو یہ تمہارے سر کے بال ہیں. بادشاہ دیکھنا ہے تو دل، وزیر دیکھنا ہے تو دماغ، سواری دیکھنی ہے تو پیر، سپاہی دیکھنا ہے تو ہاتھ، اور جاسوس دیکھنا ہے تو آنکھ اور کان. باہر کی جاسوسی کرتے ہیں، باہر کی خبریں اندر پہنچاتے ہیں. جنگل دیکھنا ہے تو سر کا بال دیکھو، اور جنگلی جانور دیکھنا ہے تو گھر جا کر امتحان کر لو کس کے جنگل میں کیا ہے. اب اس کا ذکر یہاں کیا ہے، کیوں تمہارے جنگل میں کوئی جنگلی جانور بھی ہے کہ نہیں وہ تم سمجھ لینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کائنات کا خلاصہ بنایا تو ساری ادائیں دے دی. دوسرے جانوروں کا حال بتاؤں، خدا نے جو صفت انہیں دی ہے پورے قبیلے میں وہی. کیا مطلب؟ شیر بہادر ہے تو کوئی شیر بزدل نہیں ملے گا. بہادر ہے تو بہادر، پورا قبیلہ پورا خاندان بہادر. لومڑی چالاک ہے تو کوئی لومڑی بیوقوف نہیں ملے گی. کوا حریص ہے تو کوئی کوا غدی نہیں ملے گا. جس میں جو خصلت پورے قبیلے میں بھی وہی. مگر یہ حضرت انسان، اس میں کوئی بہادر ہے تو کوئی بزدل ہے، کوئی حریص ہے، کوئی غنی ہے، بلکہ ایک ہی انسان کسی وقت بہادر ہے، کسی وقت بزدل ہے، کسی وقت حریص ہے، کسی وقت. تو جو صفات و کمالات کائنات میں منتشر ہے وہ اس پیکر میں جمع. سبحان اللہ. اس چھوٹے سے پیکر میں وہ سارے صفات و خصائل جمع ہیں. خدا کی قدرت دیکھنا تو صرف اپنے کو دیکھو. قدرت کا شاہکار ہے یہ انسان. اور اگر اور آگے دیکھنا ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد یہ راز بھی بتا دوں کہ ایسی عبادت آپ کو دی گئی ہے جس میں آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں، آپ رکوع میں بھی جاتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں اور بیٹھتے بھی. جتنی ادائیں آپ سے ممکن ہیں وہ ہر انداز سے آپ اس کو نماز کو ادا کرتے ہیں. اور مخلوقات میں دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کھڑا کر دیا جیسے درخت تو وہ کھڑے ہی ہیں، کسی کو جھکا دیا جیسے چارپائے جانور تو یہ جھکے ہوئے ہیں، کسی کو بٹھا دیا جیسے پہاڑ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو زمین سے لگا دیا
जैसे कीड़े मकोड़े सांप वगैरह, तो वो जमीन से लग के चलते हैं, और जो जिस हाल में चलता है उसी हाल में खुदा को याद करता है। मामिन शैइल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कोई चीज ऐसी नहीं जो खुदा की तस्बीह नहीं करती। तो सारी मखलूक खुदा की तस्बीह में लगी है, मगर बैठने वाले को कयाम वाले की तस्बीह नहीं मिली, कयाम वाले को बैठने वाले की तस्बीह नहीं मिली, कयाम वाले को रुकू वाले की तस्बीह नहीं मिली। मगर जब तू सारी कायनात का जाने है तो तुझे ऐसी इबादत दी गई जिसमें सारी कायनात के अमल की तस्वीर मिल जाए। सारे कायनात जामे इबादत कायनात। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये है, ये भी तुम्हारी शराफत है, फरिश्तों को जिस ढंग से बना दिया खुदा ने वैसे ही हैं। कुछ फरिश्ते खड़े ही हालत में पैदा किए गए, आज तक खड़े हुए हैं। कुछ हालत रुकू में पैदा किए गए, आज तक हालत रुकू में है। कुछ हालत सजदा में पैदा किए गए, आज तक हालत सजदा में है। कुछ सिर बैठे हुए हैं, वो आज तक हालत क़ऊद में है। तो जिस हालत में है वो खुदा के जिक्र में लगे हुए हैं। मगर तू ही एक ऐसा है कि कयाम वाली इबादत भी तेरे पास, रुकू वाली इबादत तेरे पास, सजदे वाली इबादत। तो कमाल इबादत मलाइका को भी जमा करने वाली यही इबादत नमाज है। इसी से तुम सारी इबादतों को जमा किए हुए हो। बताओ, एक पैकर के अंदर ऐसी ऐसी खूबियां, ये खुदा की कुदरत का शायकार, और अब भी कुछ न समझ सके तो समझ लो मेरा खुदा वो है जिसने दरियाओं को पैदा किया, दरिया के पानी के अंदर रवानी पैदा की, और उसने उसूल बनाए कि जो दरिया में आएगा वो गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। ये ज़ाब्ता कुदरत है। मैं कुर्बान जाऊं उसकी शान कुदरत पर, जहां उसने ये तय किया था कि दरिया का काम डुबो देना है, वहां उसने ये भी फैसला कर दिया था कि अगर मेरे कलीम ने झल्ला के ऐसा मार दिया तो इसे रास्ता भी देना होगा, इसे रास्ता भी देना होगा। क्या ही अजीम कुदरत है, क्या ही शान है। मेरा खुदा वो है जिसने शोलों के अंदर हरारत पैदा की, और उसने कानून बना दिया कि आग का काम खाकिस्तर कर देना है। आग अपने पुजारियों की भी रियायत नहीं करेगी, कोई भी जाएगा आग उसे जला करके मिटा देगी। मगर कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर कि उसने ये भी तय किया था कि अगर मेरा खलील आतशकदे में गया तो उसे ठंडा होना पड़ेगा, उसे ठंडा होना पड़ेगा। मेरा खुदा वो है जिसने निजाम शमशी और कमरी को मुरतब फरमाया, सारे रास्ते मुतय्यन कर दिए। ऐ चांद तुझे यूं निकलना है, यूं चलना है, यूं डूबना है। ऐ सूरज तुझे यूं तुलू होना है, यूं उरूज की मंजिलें तय करनी है, फिर यूं गुरूब होना है, यूं ज़वाल की मंजिलों को तय करना है। वो निजाम चल रहा है, हुक्म इलाही से चल रहा है, चलता ही रहेगा, आज तक चल रहा है। मैं कुर्बान जाऊं उसकी कुदरत पर जिसने ये निजाम बनाया था। उसने कहा है चांद तुझे यूं ही चलना है, यूं ही उठना है, यूं ही डूबना है, तुझे खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। मगर अगर मेरे महबूब ने इशारा किया तो ऐ चांद तुझे टुकड़े होना पड़ेगा, ऐ सूरज तुझे पलटना पड़ेगा। ऐ सूरज दुनिया देख ले कि तू या तो खालिक के हुक्म से चलता है या मालिक के हुक्म से चलता है, या मालिक के हुक्म से चलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तहिब्बु व तरदा। दोस्तों, खुदा ने बनाया पत्थरों को न सुनने की आदत, न बोलने की तरीका। जहाँ तक सुन्नत का मामला है, सुन्नत इलाहिया यही जारी है, उसमें यही ज़ाबते कुदरत है। मगर कुर्बान जाइए जिस खुदा ने पत्थरों को खामोश बनाया है, जिस खुदा ने पत्थरों में कोई रूह नहीं डाली है, उसने ये भी तय किया था ऐ पत्थरों तुम्हें कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं सुनना है, कभी अपनी जगह से नहीं हटना है। मगर अगर महबूब ने तुम्हें हुक्म दे दिया तो अबू जहल के हाथ में कलमा पढ़ना होगा, नबी की शहादत सालत की शहादत देनी होगी। कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर जिसने दरख्तों को बनाया, एक निजाम पैदा किया। दरख्त वहीं रहता है जहाँ बीज डाला जाता है, दरख्त कहीं भी नहीं जाता, दरख्त कहीं नहीं हटता, वही होगा। हरा भरा होगा तो वही होगा, खुश्क होगा तो वही होगा। अपनी जगह छोड़ना ये कानून कुदरत में नहीं है। मगर कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर जिसने ये बताया, ये कानून बनाया, और बनाते वक्त ये भी तय कर दिया ऐ दरख्तों तुम्हें अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी है। मगर अगर महबूब ने बुलाया तो तुम्हें जगह छोड़ के जानी ही पड़ेगी। रसूल की बारगाह में जाकर के शहादत देनी होगी और फिर अपनी जगह पर वापस आना होगा। सरकार अगर हुक्म देंगे, रसूल तुम्हें भेजेंगे, तुम्हें आना होगा। जरा सा आप ख्याल करते चले जाओ कैसा कादिर मुतलक है, कैसी कुदरत वाला है।
یہاں پر بہت ہی مختصر کر دوں بات کو. جو کائنات کو بنا سکتا ہے دے نہیں سکتا. بنانا تو مانتے ہو نا, اب مالک بنانا ہی مشکل دکھ رہا نا. پوری کائنات بنانا آسان اور مالک بنانا مشکل. اپنے اعتبار سے ایک بات بتاؤ, مولانا نور الدین صاحب نے ایک گھر بنایا تو بنانے میں کتنے دن لگے؟ 6 مہینہ. بنانے میں کتنے لگ گئے؟ 6 مہینہ لگ گئے. اب وہ مولانا قاری غلام رسول صاحب کو اس کو مالک بنانا چاہتے ہیں. اب مالک بنانے میں کتنے مہینے لگیں گے؟ 1 سیکنڈ. چابی دیا مالک ہوئی, گھر دکھایا, یہ گھر میں نے آپ کو دیا, بس اتنا کہنا. چابی دیا تو مالک بنانا آسان ہے, گھر بنانا آسان نہیں. گھر بنانے میں تو 6 مہینے لگ گئے اور مالک بنانے میں 1 سیکنڈ. کائنات کا بنانا تو آسان لگے اور مالک بنانا مشکل. خدا کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں, نہ کائنات کو بنانا مشکل نہ مالک. مگر ہمارے حساب سے دیکھو کہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہے, مالک بنانا مشکل نہیں. بڑے تعجب کی بات ہے کہ کائنات کے بنانے پہ قدرت مانگتے ہیں اور مالک بنانے کی قدرت نہیں مانگتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کام نہایت آسان اس کی قدرت نہیں مانگتے اور حجت کرتے اور کہتے ہیں ساری کائنات کا مالک جب رسول ہو گئے تو خدا کس کا مالک رہا؟ اسی کا نام ہے وسوسہ. یہ وسوسہ فی صدور الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ وسواس جو خناس ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہو کہ نہیں؟ خناس کے شر سے. خناس کسے کہتے ہیں؟ کیا خناس کے 2 سینگ ہوتی ہے؟ کیا خناس کے 2-4 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ کہ قرآن کہتا ایسا نہیں ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے وہی ہے خناس. سبحان اللہ. تو جب کل تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈالنے آئے تو سمجھ لینا یہی ہے خناس. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. چاہے جن ہو چاہے انسان ہو, انسان بھی خناس ہوتا ہے. انسان بھی خناس ہوتا ہے, جن بھی خناس ہوتے ہیں. تو جو بھی وسوسہ ڈالے وہ خناس. کسی کو خناس نہیں کہتا. میں خناس کی تعریف قرآن کریم کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ قرآن کے نزدیک خناس کون ہے. اگر تم سے یہ کوئی کہے ہم کو خناس کہا, ہم کو خناس کہا, تو کہنا بھی تجھے تیرا نہ نام لیا, نہ تیرے باپ کا نام لیا, نہ دادا کا نام لیا, نہ خاندان کا نام لیا, تو نے یہ کیسے سمجھا کہ تجھے کو کہا؟ کیا کچھ ہے دال میں کھایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ خدا نے سب کچھ کا مالک بنا دیا تو خدا کے پاس کیا رہا؟ مولانا نور الدین نے سب کچھ کا مالک بنا دیا قاری صاحب کو تو مولانا کے پاس کیا رہا؟ کتنا بڑا وسوسہ. تو اس وسوسے کا جواب بتاؤں, اتنا ہی آسان. اس سے پوچھنا کہ تو ایسے ہی لا خیرہ ہو کے پھر رہا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں میں, اس گاؤں سے اس گاؤں میں, کہ تیرے پاس کچھ مکان بھی ہے, کوئی گھر ہے, کوئی مکان ہے, کوئی جائیداد ہے, کوئی کھیتی باڑی ہے, کچھ ہے, یا ایسے ہی چوتیا چٹکھاتے پھر رہا؟ اگر ہاں میرے پاس گھر ہے تو مجھے بتا تو اپنے گھر کا مالک ہے کہ نہیں, تو اپنی جائیداد کا مالک ہے کہ نہیں, تو اپنے بینک بیلنس کا مالک ہے کہ نہیں, تو اپنے باغ کا مالک ہے کہ نہیں.
تو اپنی زمین کا مالک ہے کہ نہیں؟ اگر کہے نہیں تو نکال کے باہر کرو کہ جب تو مالک نہیں تو رہنے کا حق کیا ہے؟ اور اگر کہے کہ ہاں ہم اپنے مکان کے مالک، دکان کے مالک، باغ کے مالک، کھیت کے مالک، بینک بیلنس کے مالک، تو پوچھو کیا تیرا مکان خدا کی ملکیت سے نکل گیا؟ جب تو مالک تو خدا کیسے مالک؟ جب تو مالک تو خدا کیسے مالک؟ ارے بیوقوف نہیں جانتا، خدا کی ملکیت حقیقی ہے، وہ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے۔ یہ ہماری ملکیت ہے جو ناقص ہے، یہ ہماری ملکیت ہے جو فانی ہے۔ ہم کسی کو مالک بناتے ہیں تو مالک نہیں رہ جاتے، وہ خدا کی ملکیت ہے جو حقیقی ہے، وہ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے، وہ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے کہ اس نے مالک بنا دیا کائنات کا رسول عربی کو، اور خود مالک ہے رسول عربی کا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ مگر پھر کہیں آپ بول پڑے تو پھر کیوں مالک بنا دیا؟ سچی بات تو لا يسأل عما يفعل۔ تجھے کیا حق ہے کہ تو یہ پوچھے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ ارے اگر تجھے پوچھنا ہے تو یہ پوچھ، اے خدا تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ یہ تیرے کام کی بات ہے۔ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا؟ ارے مالک ہے جو چاہے کرے۔ تجھ سے مشورہ لے کے تجھے پیدا کیا، تجھ سے مشورہ لے کے تجھے مارے گا، تجھ سے مشورہ لے کے تجھے رزق دے رہا ہے۔ مالک فاعل لما یرید، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ تو یہ سوال غلط ہے، خدا نے ایسا کیوں کیا؟ ورنہ یہ سوال تمہاں بھی، خدا نے تجھے تیرے گھر کا مالک کیوں بنایا، تیرے باغ کا مالک کیوں بنایا؟ اتنا کیوں تیرا پیچھا کریں گے کہ دم نکل جائے گی جواب دیتے دیتے۔ لا يسأل عما يفعل، یہ پوچھنا غلط ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں حکمت سمجھنا ہے تو بات اور، اعتراض کرنے والی بات اور ہے۔ اور حکمت اگر کوئی بتائے گا تو اپنے دماغی سے تو بتائے گا نا۔ اگر وہ حکمت منصوص نہیں ہے تو جو حکیم ہوگا اپنے ذہن و فکر سے بتائے گا، اور کوئی اس سے بھی اچھی حکمت بتا سکتا۔ رسول کو مالک کیوں بنایا؟ کیا حکمت، کیا مصلحت؟ تو اس کے لیے میں پہلے ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ فرض کر کے چلیے کہ قاری نور الدین صاحب نے یہ بڑا اجتماع کیا، اور وہ بھی میلاد شریف کے نام پر، ذکر رسول کے نام پر، اور پھر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جب یہ اجتماع ختم ہو جائے گا تو ہم شیرینی تقسیم کریں گے تبرک کے طور پر، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ہی لذیذ اور قیمتی لڈو بنا کے تیار رکھے، تشت پہ تشت۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں یہ مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ بعد میں آپ لڈوؤں کے انتظار میں بیٹھے رہ جائیں۔ یہ سمجھانے کی ایک بات ہے، تو غلط فہمی میں نہ پڑیے گا، اس کا انتظار مت کیجیے گا۔ بات ہی سمجھ لیا تو سمجھ لو کہ شیرینی مل گئی۔ اور اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب جلسہ ختم ہوا تو قاری صاحب نے یہ کہا، قاری غلام رسول صاحب سے، قاری صاحب یہ تشت اٹھا کر آپ ادھر چلے جائیے، حافظ صاحب آپ یہ تشت لے کے ادھر چلے جائیے، سید صاحب آپ زحمت کیجیے آپ ادھر چلے جائیے، مولانا صاحب آپ یہ تشت لے کے ادھر چلے جائیے۔ اب بانٹنے والے تشت لے کے نیچے اتر گئے، اور قاری صاحب بیٹھے ہوئے اسٹیج پر۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اب تمہیں اگر لڈو لینا ہے تو ہاتھ کدھر بڑھانا؟ بانٹنے والے میدان میں آ گئے، کدھر بڑھاؤ گے؟
बांटने वाले की तरफ तो बढ़ाओगे। और इसी में एक सरफिरा था, उसने कहा नहीं हम तो डायरेक्ट लेने वाले हैं, हम तो डायरेक्ट ले जाए। कारी साहब आप जो देना हो डायरेक्ट दे दें, हम किसी के पास हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। तो कारी साहब हंस के कहेंगे बेवकूफ, मुझे अगर डायरेक्ट देना होता तो मैं खुद ही न लेके उतर आता मैं इनको क्यों भेजता, ये बांटने वाले। मैं चाहता ये हूँ दौलत मेरी हो, चौखट इनकी हो, खजाना मेरा हो, हाथ इनका हो, मैं ये चाहता हूँ। दोस्तों रब तबारक व तआला अगर हिदायत देना चाहता तो दे सकता था, वो कादिर मुतलक है, जिसे चाहे हिदायत दे दे, जिसे चाहे मग़फ़िरत दे दे, जिसे चाहे नजात दे दे। मगर उसका एक कानून रहमत है कि मैं नजात उसी को दूंगा जो महबूब की चौखट पर आए, जो महबूब से राब्ता पैदा करे। हिदायत के लड्डुओं को उसने तैयार किया और उसके बाद कहा ऐ आदम तुम वहां लेके चले जाओ, ऐ शीश तुम वहां लेके चले जाओ, ऐ नूह तुम वहां लेके चले जाओ, ऐ इब्राहिम तुम वहां लेके चले जाओ, ऐ मूसा तुम वहां लेके चले जाओ। 1,24,000 बांटने वाले आ गए, कमोबेश आ गए, हिदायत और मग़फ़िरत की शीरीनी तक़सीम कर रहे हैं, नजात के दरवाजे खोल रहे हैं। अब हाथ उठाओगे किधर? लड्डू लेना है तो हाथ उठाओगे किधर? जिधर बांटने वाले हैं। मगर कहीं आप ये ना कहें कि फिर कारी साहब को क्या मिला, भीड़ तो इधर चली गई, लूटने वालों की भीड़ उधर चली गई, हाथ उधर उठे दामन उधर फैले, ये तो बैठे रह गए। नहीं जानते कारी साहब को क्या मिला। हाथ बढ़ाया आपने और वहां हाफिज साहब से लड्डू आपको मिल गया ना, अब आप चले घर की तरफ लेके, अब चले घर की तरफ, और जब खाते हुए आप चले तो अब क्या कहते, वाह कारी साहब बहुत अच्छे लड्डू बनवाए, वाह कारी साहब बहुत। अब बांटने वाले का नाम नहीं, घर देने वाले का नाम चल रहा है, देने वाले का चर्चा हो रहा है। अब घर तक देने वाले का चर्चा, दूसरे दिन भी देने वाले का चर्चा, क्या अच्छा लड्डू बनवाया था, वाह कारी साहब क्या अच्छा लड्डू बनवाया था। क्या समझे, बांटने वाले की तरफ हाथ बढ़ता है और देने वाले की तरफ दिल झुकता है, देने वाले की तरफ दिल झुकता है। यही तो हम कह रहे हैं, खुदा देने वाला है, रसूल बांटने वाले हैं। उधर हाथ बढ़ाओ, इधर सर झुकाओ, देने वाले के आगे सर झुकाओ, बांटने वाले के आगे हाथ बढ़ाओ। इन्नमाना कासिम वल्लाहु यूती, मैं बांटने वाला हूँ, खुदा देने वाला है। तुम पूछोगे कि रसूल क्या बांटने वाले हैं, मैं पूछूंगा खुदा क्या देने वाला है। तुम कहोगे खुदा सब कुछ देता है, मैं कहूंगा रसूल सब कुछ बांटते हैं, जो खुदा देता है वही बांटते हैं। वो इन्नमाना कासिम वल्लाहु यूती, मैं बांटने वाला हूँ, खुदा देने वाला है। अब आप सोचते चले जाए, मगर एक बात बताएं, मैं एहतियात की बात कर रहा हूँ, ये हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने की बात मैंने किया। एक है दुआ के लिए हाथ उठाना, ये बहुत ही नाजुक फर्क है जो बेअक्ल लोग समझ नहीं पाते। एक है दुआ के लिए हाथ उठाना और एक है किसी चीज को लेने के लिए हाथ बढ़ाना। तो दुआ के लिए हाथ सिर्फ खुदा की बारगाह में उठाया जाएगा, दुआ सिर्फ खुदा से की जाएगी। क्यों? दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मकसद, दुआ ही तो इबादत है और इबादत सिर्फ खुदा की। तो दुआ के लिए हम हाथ खुदा के आगे उठाते, मगर लेने के लिए जहां से मिलता उधर बढ़ाते। लेने वाला हाथ तो जहां से मिलेगा वहां गएगा। अब अगर मैं दुआ करूं
اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے 5 روپیہ دے دے، اللہ مجھے 5 روپیہ دے دے، اللہ مجھے 5 روپیہ دے دے. اور قاری صاحب نے جیب سے نکالا اور ہاتھ ادھر جا رہا. ابھی تو ہاتھ ادھر اڑا تھا نا، اب ہاتھ ادھر جا رہا. ادھر والا ہاتھ دعا کا تھا، ادھر والا لینے کا. ادھر والا کہ جو ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دعا کا ہاتھ ہے، اور جو گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لینے کا ہاتھ ہے. وہ لینے والا ہاتھ ہے. تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھو. یہاں ایک بات اور ہے جو اکثر میں کہا کرتا ہوں اور وہ سمجھنے کی بات ہے. لوگوں کو مغالطہ کیا ہوا؟ مغالطہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی قدرت کو تو مانتے ہیں، قانون کو نہیں مانتے. اور مومن وہ ہے جو قدرت بھی مانے اور قانون بھی مانے، اور قدرت اور قانون کا فرق وہ نہیں محسوس کر پاتے. ایک ہے قدرت الہی اور ایک ہے سنت الہی. ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کا قانون. دونوں اللہ ہی کے ہیں. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. ہے قدرت کی نہیں، جیسے اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا. اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. قدرت تو ہے مگر قانون یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعہ ہی پیدا کروں گا. لہذا قدرت کو دیکھ کر کے تنہا تنہا صاحب اولاد ہونے کو نہ سوچیے گا. یہ قدرت ہے، قدرت ہے، قدرت ہے. شادی کی ضرورت ہے کیا ہے؟ قدرت ہے. ارے قدرت کے ساتھ ساتھ قانون بھی مان. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی پلائے تمہاری پیاس بجھا دے، مگر قانون یہ ہے جب پانی پیو گے تو بجھاؤں گا. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کھانا کھلائے بھوک مٹا دے. قانون یہ ہے جب کھاؤ گے تو مٹاؤں گا. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر دوا کے تمہاروں کو اچھا کر دے. قانون یہ ہے دوا کھاؤ گے تب اچھا کروں گا. دوائیں اچھا نہیں کرتی، اچھا کرنے والا تو خدا ہی ہے. پانی پیاس نہیں بجھاتا، پیاس بجھانے والا تو خدا ہی ہے. کھانا بھوک نہیں مٹاتا، بھوک مٹانے والا تو خدا ہی ہے. یہ سب اس کے ذریعہ، اور یہ خدا کا قانون ہے. مجھے بتاؤ، اگر آگ کا کام جلانا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ اگر چھری کا کام کاٹنا ہے تو اس نے حضرت اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹا؟ مان کسی کا کام کچھ نہیں، سب امر ربی. جہاں حکم ہوتا ہے جلا دے، جہاں حکم ہو نہ جلائے. تو قدرت ہے کہ نہیں؟ مگر قانون یہ ہے، قدرت تو یہ ہے کہ تمہیں زہر پلا کے زندگی دے دے، اور قانون یہ ہے پیو گے تو مار دوں گا. تو خدا کی قدرت کو بھی مانو، قانون کو بھی مانو. تو خدا اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ہدایت دے دے، مغفرت دے دے. مگر یہ قانون ہے جب تک محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے نہیں، ان کا کلمہ پڑھو گے نہیں، میں تمہیں ایمان نہیں دوں گا، مغفرت نہیں دوں گا، نجات نہیں دوں گا. تو بزرگوں کے آستانے پر خدا کا قانون ہمیں لے جاتا ہے، ڈاکٹر کے ہاں خدا کا قانون لے جاتا ہے، دریا کے کنارے خدا کا قانون لے جاتا ہے، دسترخوان کے اوپر خدا کا قانون لے جاتا ہے.
قدرت کو دیکھو تو گھر میں بیٹھے رہو مکھی مارتے رہو، قدرت تو بڑی ہے، مگر نہیں، گھر سے جو تم نکلتے ہو اپنی معاش کی تلاش میں تجارت و زراعت کے لیے، یہ خدا کا قانون نکال رہا ہے۔ اگر صرف قدرتی پر نظر ہو، کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو اگر کھلانا چاہے تو گھر میں نہیں بھیج سکتا، من سلوا نہیں اتر سکتا، جنت کی غذائیں نہیں اتر سکتی، وہ اسی سختی میں تمہیں بھی سختے کا عالم لگ جائے گا۔ قدرت دیکھتا، قانون نہیں دیکھتا۔ ویسے وہ اس بات پر واقعی قادر ہے کہ کسی کو کھلانا چاہے تو بغیر ہلائے کھلا دے، اس میں کیا شک ہے؟ ایک صاحب امتحان لینے بیٹھ گئے، میں خود نہ کھاؤں تو خدا کیسے کھلائے گا؟ آ گیا دماغ میں خلل، میں خود نہ کھاؤں تو خدا کیسے کھلائے گا؟ اور یہ سوچ کر کے یہ پہنچ گئے کہ اگر ہم آبادی میں رہیں گے تو لوگ زبردستی کھلا دیا کریں گے، ایسی جہاں جاؤ جہاں کوئی کھلانے والا نہ ہو، تب دیکھتے خدا کیسے کھلا دیتا۔ اور پہنچ گئے ایک جنگل میں، اور وہاں ایک پہاڑی کی غار کے اندر چھپ گئے، پڑے رہے، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے نے اس پہاڑی کے قریب پڑاؤ ڈالا، کچھ کھانے پینے پکانے کی چیزیں تیار کی، کھایا پیا، کچھ وہیں چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے، جو بچا کھانا وہیں چھوڑ دیا، وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ آگے بڑھنا تھا، کچھ دیر کے بعد ڈاکوؤں کا ایک قافلہ وہاں آیا، اور کھانے پینے کی جب مہک محسوس ہوئی تو سمجھا یہاں کوئی اور ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے، صرف کھانا رکھا ہوا ہے کچھ۔ تو اب اس کے بعد بھوک تو انہیں بھی لگی ہوئی تھی، مگر سوچا، ایک بوڑھے نے مشورہ دیا، ارے مت کھاؤ، کہیں اس میں زہر نہ ملا ہو، پہلے دیکھ لو آگے پیچھے کوئی چھپا تو نہیں ہے، ہمیں مارنے کی کوئی اسلیم تو نہیں ہے۔ اب جب تلاش شروع ہوئی تو غار میں سے یہ نکلے، غار میں سے یہ نکلے، اور پھر ان سے کہا کھاؤ، وہ کہا میں نہیں کھاتا، سمجھ گئے ضرور زہر ملا ہے، ضرور زہر ملا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو پٹک کر کے منہ کو کھول کر کے اس کے منہ میں بھرا، تجھے کھانا پڑے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ تو کہا ہے اللہ تیری قدرت بڑی ہے، تو کھلانے پر آئے تو ایسے بھی کھلا دیتا ہے، ایسے بھی کھلا دیتا ہے، مگر اس قدرت کو دیکھ کر کے اب بھوکے گھر میں بیٹھے نہ رہ جانا، قانون کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو قانون، اب ایک بات ضرور ہے کہ اسباب جو ہیں ہم فعل کی نسبت ان کی طرف بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں پانی نے پیاس بجھا دیا، کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، آگ نے جلا دیا، چھری نے کاٹ دیا، بولتے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ یہ سب خدا نے کیا، یہ اسباب ہیں، اسباب کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ خدا نے پیاس بجھایا پانی کے ذریعہ، پیاس خدا نے بجھائی پانی کے ذریعہ، تو اسباب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو سمجھ لو اسباب کی طرف جب نسبت ہو تو وہ مجازی، اور مسبب الاسباب کی طرف جب نسبت ہو تو وہ حقیقی۔ جو ہم یہ کہیں کہ پانی نے پیاس بجھا دیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے بجھایا پانی کے ذریعہ، تو ہماری بولی کا ترجمہ ہمارے عقیدے کی روشنی میں کرو۔ جو ہم یہ کہیں کہ دوا نے اچھا کیا، مطلب یہ خدا نے اچھا کیا دوا کے ذریعہ، اسباب کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں۔ تو دوستوں اگر اب یہ کہیں حسین نے اسلام کو بچا لیا، تو مطلب یہ خدا نے بچایا حسین کے ذریعہ، خواجہ نے ہمیں دے دیا، خدا نے دیا خواجہ کے ذریعہ، غوث نے ہمیں زندگی دے دی، خدا نے دی غوث کے ذریعہ۔ ذریعے کی طرف بھی نسبت کرنا یہ ہمارے روزمرہ میں، تو ہمارے عقیدے کی بات، ہمارے الفاظ کا ترجمہ ہمارے عقیدے کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ذریعوں کی بھی طرف، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کی سمجھ بھی آسانی سے آتا ہے،
یہ ہائی وے ہے نا، یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ تو صاحب یہ راستہ ادھر بمبئی جاتا ہے، ادھر احمد آباد جاتا ہے۔ یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ بمبئی جاتا ہے۔ کدھر جاتا ہے؟ احمد آباد جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ کہ یہ راستہ کہیں نہیں جاتا، یہیں رہتا۔ اگر راستے ہی بمبئی چلا جائے تو چلنے والوں کا کیا حال ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں راستہ جاتا ہے، راستہ نہیں جاتا، جو اس پہ چلتا ہے وہ جاتا ہے۔ تو چلنے والے کی طرف جو جانے کی بات ہے یہ حقیقی ہے، اور راستے کو جو کہتے جاتا ہے یہ مجازی۔ تو خدا کی قدرت بھی دیکھو اور اس کا قانون بھی دیکھو۔ اب مختصر سی بات یہ ہوئی کہ جب خدا سب کچھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مالک بنانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب صرف ایک بات رہ گئی، کیا نبی سب کچھ کے مالک بننے کی صلاحیت رکھتے؟ تو نبی کی صلاحیت کو مجھ جیسا بے صلاحیت کیا بیان کرے؟ اس سلسلے پر اس کو تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب نبی کی حقیقت محرم اسرار نبوی، منبع علوم مصطفی سیدنا صدیق اکبر نہ سمجھ سکے، جب نبی کی حقیقت حضرت جبرائیل و میکائیل نہ سمجھ سکے، جب انبیاء و مرسلین نہ سمجھ سکے تو کوئی کیا سمجھ سکے گا؟ اور جب سمجھ ہی نہیں پائے گا تو کیا سمجھائے گا؟ سمجھانا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ مگر ایک عارف کا قول پیش کر دوں، شاید اس سے کوئی بات آپ پورا کما کہو تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ معرفت کی چھینٹیں آپ کو بھی مل جائیں۔ آدمی کی جتنی سمجھ ہوگی اتنی تو سمجھے گا۔ ایک سوئی سمندر میں ڈال دو تو جتنا سوراخ ہے اتنا ہی تو پانی آئے گا اس میں۔ اب وہ سوئی یہ سمجھ لے کہ پورا سمندر مجھ میں آ گیا تو اس کی حماقت ہی تو ہے۔ ارے جتنا تیرے اندر ضرب اتنا ہی تو آئے گا، پورا کہاں سے آ سکے گا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی، دیکھو ایک ولی اور ایک صوفی کی بات، عالم اور صوفی کی بات میں یہی فرق ہے۔ عالم کی باتیں ذہن کو خاموش کر دیتی، عالم کے دلائل ذہن کو خاموش کر دیتے ہیں، اور صوفی کی بات دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ذہن تو خاموش ہو جاتا مگر دل ادھر ادھر اچھلتا رہتا، اور صوفی کی بات سے دل مطمئن ہوتا۔ اب دیکھیے جناب، حضرت ابو الحسن خرقانی سے سوال کیا حضرت محمود غزنوی نے۔ پہلے میں وہ پس منظر رکھوں کہ سوال کیسے ان کے ذہن میں آیا۔ حضور نے فرمایا، ما عرفناک حق معرفتی، اے خدا میں نے تجھے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق۔ تو نبی نے کہا ما عرفناک، اے خدا میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ اور ایک مرتبہ عالم شکر میں حضرت بایزید بستامی پہنچے تھے، ان کی زبان سے نکلا تھا، سبحانی ما عظم شانی انی عرفت ربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے میری ذات، کیا ہی عظیم ہے میری شان، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انی عرفت ربی، بایزید بستامی کی زبان سے نکلا، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور رسول عربی کیا فرما رہے ہیں؟ ما عرفناک، میں نے نہیں پہچانا۔ کتنا سوال اہم ہو گیا کہ نبی کہیں کہ میں نے نہیں پہچانا، اور غلاموں کے غلام کہیں کہ میں نے پہچان لیا۔ سبحان اللہ، یہی سوال کیا محمود غزنوی نے کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول تو یہ کہیں کہ میں نے نہیں پہچانا، اور بایزید بستامی یہ کہیں کہ میں نے پہچان لیا۔ تو کیا جواب دیا تھا؟ محمود کیا تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر نہیں کیوں نہیں چھلکا؟ ارے بایزید کا ظرف کتنا تھا، معرفت کے چھینٹے پڑے وہ چھلک پڑے،
یہ صلاحیتوں کا سمندر ہے، ساری دنیا کے دریاؤں کو پی جائے گا، کہے گا ابھی اور گنجائش ہے، ابھی اور گنجائش ہے، ابھی اور گنجائش ہے۔ شیخ الاسلام۔ اس کو میں ایک دوسری مثال سے بھی سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک بلڈنگ ہے 2 منزلے کی، ادھر ایک بلڈنگ ہے 1000 منزلے کی، 1000 منزل۔ ایک صاحب اس پہ چڑھ رہے ہیں، ایک صاحب اس پہ چڑھ رہے ہیں، تو جو اس پہ چڑھے 1 منزل پر ہے، ابھی ایک اور ہے، نہیں پہچانا۔ جب اس پر پہنچے تو آسمانی دیکھا، پہچان گیا، انی عرفت ربی۔ جو آخری منزل پہنچ گئے بول پڑے، پہچان گئے۔ اور جو 1000 منزل پہ چلا، اس پر چڑھا، نہیں پہچانا، آگے بڑھا، نہیں پہچانا، آگے بڑھا، نہیں پہچانا، بڑھا بڑھتا ہی چلا گیا۔ قرب کی منزلیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، معرفت کی منزلیں تمام ہی نہیں ہو رہی ہیں، بڑھا بڑھتا ہی گیا، چمکا چمکتا ہی گیا، اٹھا اٹھتا ہی گیا، یہاں تک کہ دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی۔ وہاں بھی پہنچنے کے بعد منزل آخر نہیں آ رہی ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی رسول کا ابھی سفر جاری ہے، منزل کیسے متعین کی جائے؟ ابھی تو سفر جاری ہے، منزل کیسے متعین کی جائے؟ ارے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میں نے کتنی دیر تک تقریر کی، بتاؤ گے؟ میں نے کتنی دیر تک تقریر کی؟ تو آپ کہیں گے ابھی تو تقریر جاری ہے۔ پہلے تقریر ختم ہو پھر پوچھو کہ کتنے دیر تک کی۔ جب تک جاری ہے تو کیسے ہم اس کے آخر کو بتائیں؟ تو نبی کا سفر تو جاری ہے، آخری منزل بتائے تو کون بتائے؟ ذرا صاحب خیال کرتے جنائیں تو صلاحیتوں کا سمندر، صلاحیتوں کا سمندر۔ اور اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لو، اچھا جب تم نے سمندر مان لیا تو سمندر سے کچھ لینا ہے، بغیر جھکے ملے گا، جھک نہیں پڑے گا نا؟ بڑا زوردار سر لوگ ہلا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا نہیں جناب بغیر جھکے ہم لیں گے، اکڑ کے لیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا ڈول میں رسی باندھیں گے اور ڈول کو سمندر میں ڈالیں گے، خود اکڑے رہیں گے، خود اکڑے رہیں گے اور کھینچ لیں گے۔ تو ہم نے کہا اچھا اگر تو ایسے ہی لے گا تو اتنا تو مانے گا نا کہ سمندر سے لینے کا 2 طریقہ، یا تو جھکو یا اس رسی کو پکڑو جو وہاں تک جاتی۔ اب 2 طریقے آ گئے، صرف اکڑ سے کام نہیں چلا، کام تو پکڑ سے چلا تھا۔ اکڑے رہ جاتے تو میں دیکھتا، وہ تو جب پکڑ لیا تھا کام اس نے بنایا، تو پکڑنا تو ضروری، اور کوئی پکڑے بھی نہیں تو اب کیا اسے ملے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو نہیں پکڑتے سمندر انہیں بھی دیتا ہے، دینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہی تو اس کی شان رحمت للعالمین ہے، یہی تو اس کی شان رحمت للعالمین۔ جو جھک کے لیتے ہیں، جتنا بڑا ظرف لے جاتے ہیں لاتے ہیں، جو رسی پکڑتے ہیں وہ جتنا بڑا ڈول باندھیں گے لے آئیں گے، مگر جو بھاگتا ہے سمندر اسے بھی دیتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، بخارات اٹھایا، وہ بخارات ابر بن کر کے پھیل گئے، بارش بن کے برسے، پہاڑوں سے گرے، ہم نام الگ الگ دے دیتے ہیں مگر سب وہی سمندر ہی کا پانی ہے۔ جب پہاڑوں سے گرے ہم نے کہا یہ آبشار ہیں، جب آگے نالے بنے ہم نے کہا یہ نالا ہے، اور بڑے ہوئے ہم نے کہا یہ ندی ہے، یہ دریا ہے، اور پھر اس کے بعد نام بھی ہم نے دے دیا، یہ گھاگرا ہے، یہ گنگا ہے، یہ نرمدا ہے، یہ تاپتی ہے، یہ جمنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نام ہم دیتے چلے گئے مگر یہ سب اسی سمندر کا پانی۔ ہم نے پوچھا اے دریا ہو جاتے کدھر ہو؟ کہا جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں۔ جب تک وہاں پہنچیں گے نہیں سکون نہیں رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا، ہم وہاں پہنچ کے رہیں گے۔ ہمیں راستہ دے دو، پہاڑوں سے بھی کہہ دیا ہمارا راستہ نہ روکو،
जंगलों से कह दिया हमारा रास्ता न तो रोको, आबादियों से कह दिया हमारा रास्ता न रोको, रोकोगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे हमें सुकून नहीं आएगा, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे हमें सुकून नहीं आएगा। तो उसी समंदर से निकले, उसी तरफ जा रहे हैं। यही तो हुआ, समंदर रसालत से बुखारात उठे, हमने कहा ये सहाबा हैं, जब ठहर गए हमने कहा ये ताबईन हैं, जब बरस गए तो हमने कहा ये सालेहीन हैं, और जब बहके निकले तो हमने कहा ये कादरी दरिया है, ये चिश्ती दरिया है, ये नक्शबंदी दरिया है, ये सहरवर्दी दरिया है, और इन दरियाओं का रुख भी मदीने की तरफ है। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ से आए थे वही जा रहे हैं, जहाँ से आए थे वही जा रहे हैं। दोस्तों एक बात भी बताएं कि दरिया बह रहा है, ये कादरी दरिया, ये नक्शबंदी दरिया, ये सहरवर्दी दरिया, कब तक ये नाम रहेगा? जब तक समंदर से दूर रहेंगे। समंदर में गए न कोई गंगा है, न कोई जमुना है, न कोई घाघरा है, न कोई है। तो ये जब तक समंदर रिसालत से दूर रहेंगे, अलग अलग नाम से मुमताज रहेंगे, और जब वहाँ पहुँचेंगे अदब का है ज़ेरे आसमां हजार से नाजुकता नफरत गुम कर दंगी आयत चुने तो बायजीदी जा, चुने तो बायजीदी जा। अब वहाँ न कोई जुनेद है, न कोई बायजीद है, न कोई गौस है, न कोई ख्वाजा है, बस रसूल की रहमत वाली चादर है। उसी नूर की रहमत में, उसी नूरानी फिजा में ये नूरानी लोग ऐसा गुम हो जाएंगे कि नजर ही नहीं आएंगे। जब तक दूर थे दिखाई दे रहे थे, अब तो दामन में छुप गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तो सल्ली अलैहि। और एक बात और भी बता दूं, ये जब बारिश होती है तो ऐसे ही हर जगह नहीं होती, समंदर पर भी होती। जहाँ से बुखारात उठे वहीं फिर बरसे। क्या मतलब बरसे तो इन बादलों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने समंदर पर कुछ एहसान किया, हमने समंदर पर कुछ एहसान किया है, उसी का पानी था उसी को वापस कर दिया है, और कोई एहसान नहीं किया। तो समझ लो ऐ दुरूद के पढ़ने वालों, ये मत समझना कि तुम रसूल पर एहसान कर रहे हो, तुम रसूल पर एहसान उन्हीं की रहमत है जो वापस कर रहे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तो सल्ली अलैहि। इस बात को अच्छी तरह समझो, रसूल तुम्हारे दुरूद के मोहताज नहीं, तुम्हारे दुरूद से रसूल को कोई फायदा नहीं, खुदा तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं। तुम्हारी इबादत से खुदा का कोई कमाल बढ़ता नहीं, खुदा का कोई दर्जा ऊंचा होता नहीं। तुम इबादत नहीं करोगे जब भी वो माबूद, वो तुम्हारे इबादत करने से माबूद नहीं है, ये तुम्हारे दुरूद पढ़ने से रसूल नहीं है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये रसूल है, रहमत है। खुदा की इबादत करो या न करो, माबूद है, मस्जूद है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत तो ये तुम्हारी इबादत से तुम्ही को फायदा, तुम्हारी इबादत से खुदा को फायदा नहीं है। तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे, तुम्हारी नजात होगी, इसमें तुम्हारी सलाह है। रसूल पर दुरूद पढ़ने से रसूल का फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा है, तुम पर रहमतों का नुज़ूल होगा। ये मत समझो कि अगर तुम रसूल और आले रसूल पर दुरूद पढ़ते हो तो बड़ा दर्जा आले रसूल का बढ़ जाएगा। नहीं, जिसका दर्जा बुलंद है उतना ही रहेगा। सादात से लोग मोहब्बत करते हैं ना, और मोहब्बत के अजीब अजीब अंदाज हैं, मगर याद रखना आपकी मोहब्बत करने से, आपके हाथ चूमने से किसी सैयद का दर्जा बुलंद नहीं होता। आप अगर दर्जा बढ़ाने के लिए चूम रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपके अमल से कुछ नहीं होता। वो सैयद जिस मुकाम पर होता वही रहता, वो सैयद जिस दर्जे का है वही रहेगा। अगर वो गरीब है तो अमीर नहीं होता, अगर वो गैर मुत्तकी है तो मुत्तकी नहीं हो जाता तुम्हारे हाथ चूमने से।
اگر وہ مزدور ہے تو مالک نہیں ہو جاتا، جو اس کی حیثیت ہے وہی رہے گی. تو تمہیں کیا ملا؟ حضرت امام احمد رضا نے ایک سید کی پالکی کاندھے پہ لے کے، مزدور سید تھا، اس کی پالکی کاندھے پہ لے کے چلے تو کیا وہ مزدور مالک بن گیا؟ وہ تو مزدور کا مزدور ہی رہا، وہ غریب کا غریب رہا. وہ پالکی پہ لے جو چلے تو کیا اس کو مالک بنانے کے لیے چلے تھے؟ کیا سرمایہ دار بننے کے لیے چلے تھے؟ تو سید کو پالکی پہ لے کے کچھ سید کو بلند کرنے کے لیے نہیں چلے تھے، خود اپنے کو بلند کرنے کے لیے چلے تھے، خود اپنے کو بلند کرنے کے لیے چلے تھے، خود اپنے کو بارگاہ رسول میں مقرب بنانے کے لیے چلے تھے، خود میں رسول حاصل کرنے کے لیے چلے تھے، رسول کی محبت لینے کے لیے چلے تھے کہ جب ہم ان کے گھرانے کے بچوں سے محبت کریں گے تو رسول کی محبت ہمیں ملے گی، رسول کی عنایت ہمیں ملے گی. تو یہ سب لوگ اپنے فائدے میں چلے تھے، اپنے فائدے میں چلے تھے. تو سید کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا اس سے سید کو کچھ نہیں ملے گا، انہیں کو سب کچھ ملا، انہیں کو سب کچھ ملا، انہیں کو سب کچھ ملا. یہاں کے بھی درجے بلند ہوئے، وہاں کے بھی درجے بلند ہوئے. جب انہوں نے اپنے کو یہ کہنا شروع کر دیا میں غوث کے در کا کتا ہوں، میں غوث کے در کا کتا ہوں، میں سیدوں کا غلام ہوں، جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو جو سید جہاں تھا وہی تھا، کچھ اونچا نہیں ہوا. مگر اتنا دیکھا گیا کہ غوث نے اپنی آل کو مجبور کر دیا کہ جب اس نے اپنی غلامی کی بات کر لی ہے، غلامی کی قسم کھا لی ہے تو اس کے پرچم کو بلند کرو، اس کا نام پھیلا دو. تو تم خود محتاج ہو کہ نبی اور آل نبی سے محبت کرو. اس میں نہ نبی کی ضرورت ہے، نہ نبی کو تمہاری ضرورت، نہ آل نبی کو تمہاری ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. اس معاملے میں میں صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ نسبت والی جو بات ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے. فضیلت ایک علم سے حاصل ہوتی ہے، اس فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک نسبت حاصل ہوتی ہے وہ نسب سے حاصل ہوتی ہے. نسب سے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس میں اور علم سے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس میں ایک فرق ہے، وہ سمجھے رہو. نسب والی فضیلت جو ہے وہ ذاتی، یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کی بات ہے، سبحان اللہ. اور علم کی جو نسبت جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ وصفی ہے. نہیں سمجھے؟ ذاتی وصفی کیا؟ نسب سے جو فضیلت ہوئی وہ ذاتی ہے اور علم سے جو حاصل ہوتی ہے وہ وصفی ہے. کیا مطلب؟ ذات سے ذات جدا نہیں ہوتی. تو جو ذاتی نسبتیں ہیں، جو ذاتی فضائل ہیں وہ کم نہیں ہوتے. وصف تو ذات سے جدا ہو جاتا ہے. علم ختم ہو سکتا، علم ذہن سے نکل سکتا، علم بیکار ہو سکتا ہے. تو یہ وصفی جو نسبتیں ہوتی ہیں اس میں کسب و اختیار کا دخل ہوتا. بڑے نازک موڑ پر میں آپ کو لے چل رہا ہوں. کسب و اختیار کا دخل ہوتا اور جس میں آپ کے کسب کا دخل ہو وہ رہ بھی سکتی ہے، ضائع بھی ہو سکتی ہے، اس کو بہت بچانا پڑتا. مگر جو خدا کے فضل سے ملے، نہ کوئی کسب، نہ کوئی اختیار، نہ کوئی محنت، خدا کے فضل سے ملے تو فضل کا سایہ کبھی سر سے نہیں ہٹتا، فضل ہمیشہ فضل ہی رہتا. تو جو چیز فضل والی ہو وہ کسب والی جو ہے خطرے میں رہتی ہے. میں تمہیں بتاؤں، شیطان بہک گیا علم کے باوجود، عمل کے باوجود، ظاہری تقوی کے باوجود، 6 کروڑ برس تک عبادت کرنے کے باوجود بہک گیا. فرشتے نہیں بہتے. کیوں؟ شیطان جس مقام پر گیا تھا وہ اپنی محنت سے گیا تھا.
فرشتے جس مقام پر تھے وہ خدا کے فضل سے ہیں. فضل والے بچ گئے, فضل والے بچ گئے, محنت والا تباہ ہو گیا, محنت والا تباہ ہو گیا. اسی لیے محنت کر کے جو کچھ لوگ حاصل کریں انہیں ڈرنا چاہیے, کبھی نہ کہیں وہ تباہ نہ ہو جائے, کہیں ان کی محنت غارت نہ ہو جائے, کہیں ان کی محنت ان کے چہرے میں مار نہ دی جائے. فضل والوں سے ٹکر لینا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ نبی. نعرہ تکبیر, شیخ الاسلام, مفکر اسلام, خاندان اشرفیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک آیت کریمہ لوگ پڑھ دیتے ہیں, بہت پڑھتے چل رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. بس تقویٰ دیکھو, تقویٰ دیکھو, نسب دیکھنا نہیں, یہ نہیں دیکھنا, وہ نہیں دیکھنا, بس تقویٰ دیکھو. ارے تقویٰ دیکھنے کی چیز ہی نہیں, دیکھے کیسے؟ تقویٰ تو دل سے تعلق ہے, تقویٰ تو دیکھنے کی چیز نہیں ہے, اور تم مجھے تقویٰ دکھا رہا. تقویٰ میں اس قرآن کریم کی آیت سے میں ثابت کروں گا. دیکھو جس تقوی کا یہاں ذکر ہے اس کا ایک معنی مشہور یہی ہے جو بتایا میں نے, اور مگر زبان کے ضابطے کے لحاظ سے اس کا کیا معنی وہ میں بتاؤں گا. اور یہ دونوں معنی تمام تفاسیر میں ہے. تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لو, روح المعانی اٹھا کے دیکھ لو, تفسیر ابو سعود اٹھا کے دیکھ لو, ہر جگہ دونوں معنی ہیں. ایک معنی کو اشہر کہا گیا ہے, ایک معنی کو اظہر کہا گیا ہے, ایک معنی وہ جو مشہور ہے. آج کل کے خطیب اور بھی اس کو شہرت دے رہے ہیں. مشہور معنی کیا ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو اس معنی کا حاصل ہو کہ پہلے تقویٰ تم حاصل کرو تب تمہیں کرامت حاصل ہوگی. پہلے تقویٰ حاصل کرو تب کرامت حاصل ہوگی. اس مشہور معنی کا مطلب یہ. اب میں ہٹ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پھر وہی زبان و بیان کی بات آ گئی نا, اور پھر وہی منتر پڑھنے کا وقت آ گیا. مگر میں ذرا ہلکا کروں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب اس کی مثال پہلے ایک الگ سے مثال سے دوں. ان زیدن قائم, ان زیدن قائم, بے شک زید کھڑا ہے. تو زید ذات کا نام ہے اور قیام اس کی صفت ہے. تو قیام کو ہم نے کہا زید کھڑا ہے. اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, انا کا اسم ہے زید, اس کی خبر ہے قائم. تو خبر جو ہوتی ہے وہ اسم کے لیے ثابت کی جاتی ہے, معمول ہوتی ہے. بے شک زید کھڑا ہے. کیا مطلب؟ پہلے زید ہے پھر قیام ہے. پہلے زید ہے پھر قیام ہے. قیام سے زید نہیں ہے, زید سے قیام ہے. سبحان اللہ. قیام سے زید نہیں ہے, زید سے قیام ہے. ان اکرمکم, بے شک تم میں جو خدا کے نزدیک مقرب ہے وہی متقی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو خدا کے نزدیک سبحان اللہ. مقرب ہے وہی متقی ہے. مطلب یہ ہے کہ تقوی سے کرامت نہیں ملتی, کرامت سے تقوی ملتا ہے.
کیا بات. خدا جسے مکرم بنا دے وہ متقی. سبحان اللہ سبحان. خدا جسے مکرم بنا دے وہ متقی. ایک چھوٹا سا بچہ اور خدا نے اسی کو مکرم کر دیا. ایک بھی عمل نہیں کیا مگر متقی. ایک بھی عمل اس نے نہیں کیا مگر متقی. ایمان کی دولت دے کر خدا کسی کو کرامت بخش دے تو کرامت سے تقوی ملتا ہے. اور یہ جو کرامت سے تقوی ملے یہ تقوی وہ ہے جس میں کسی کے کسب کا دخل نہیں ہے. سبحان اللہ. خدا جسے بنانا چاہے تو پوچھ لینا کہ ان کو کب خبر ملی کہ خدا نے انہیں متقی بنایا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. خدا جس کو اپنا مکرم بناتا ہے اسے متقی بناتا ہے. سبحان اللہ. اس پر اپنا فضل کرتا ہے. ایک تقویٰ تو وہی ہے جو محنت سے آپ حاصل کرتے ہیں. جو ابلیس نے حاصل کیا تھا وہ تو خطرے ہی میں رہتا ہے. اور ایک تقویٰ وہ ہے جو خدا کے فضل سے حاصل ہوتا ہے. جو ملائکہ کو حاصل تھا وہ بچے رہ گئے. تو تقویٰ خدا کے فضل سے حاصل ہوتا. تو دوستو محنت والی جو چیز ہے اس کو بچانا بھی بڑی مشکل کام ہے. اور فضل والی جو چیز ہے اگر اسے بچانا نہیں ہوتا تو فضل کرتا کیوں؟ سبحان اللہ. فضل کرتا کیوں؟ عمل ضائع ہو سکتا ہے نسب نہیں ضائع ہوتا. کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی. ہر نسب اور ہر سبب قیامت میں ختم ہو جائے گا. میرا نسب میرا سبب یہ نہیں ختم ہوتا. سبحان اللہ. یہ منقطع نہیں ہوتا. دیکھیے دو چیزیں سرکار نے رکھی ہیں. اس میں ایک فضل والی چیز ہے اور ایک کسب والی چیز. نسب تو آپ جانتے جو رسول کی آل ہے. لوگوں نے آل میں بھی حجت لگانی شروع کر دی. کون آل ہے کون آل ہے. اس میں بھی چکر چل گیا. ایک محقق نے تو کہا کہ ہر عالم آل رسول. ہر عالم آل رسول ہے. اور جب ان سے کہا آل رسول پر زکات حرام تو نکل گئے. پھر مجھے لگے اب میں آل نہیں ہوں. ارے زکات کھانے کے لیے حال ہونے سے نکل گئے. حال ہونے کے لیے سے نکل گئے. اور جو مرید کرنا ہوگا تو عالم میں داخل ہوگا. عجیب حکمتیں نکالتے. تو آج سے مراد ہماری وہی ہے جس پہ زکات حرام. یہی رسول کے گھرانے والے. تو اب دیکھو سبب کا ہے تو یہ رشتہ نسبی رشتہ رسول کا ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب رہا وہ سببی رشتہ یعنی رشتے غلامی. رسول کا رشتے غلامی بھی قیامت میں نہیں ٹوٹے گا. تو بات قیامت کی ہو رہی ہے. نہ نسب ٹوٹے گا نہ رشتے غلامی ٹوٹے گا قیامت میں. فرق یہ ہے کہ اگر تو رشتے غلامی کو دنیا میں بچا کے لے گیا تب اگر یہی توڑ دیا تو پھر وہاں بچنے کا سوال کیا. اور نسب کا تو معاملہ یہ نہ یہاں ٹوٹے گا نہ وہاں ٹوٹے گا. پہلے رشتے غلامی کو بچا آخر وقت تک بچا. اب اسی رشتے غلامی کو لے کے بچ کے نکل گیا تو اب وہاں نہیں ٹوٹے گا. مگر یہی اگر تو توڑ چکا تو پھر وہاں لگے گا بھی نہیں. سارے نسب ختم ہو جائیں گے. نسب کے ٹوٹنے کا مطلب کیا ہو؟ نسب کے ٹوٹنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی باپ بیٹا نہیں ہوگا. کیا وہاں بھائی بھائی نہیں ہوگا.
فرض نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا تو بغیر اپنے باپ کو لیے ہوئے نہیں جائے گا جنت میں؟ تو اگر نسب ٹوٹ جائے تو اس کا باپ کون؟ نسب نہیں ٹوٹے گا کا مطلب کیا ہے؟ میرا نسب نہیں ٹوٹے گا، دوسرے کا ٹوٹ جائے گا، مطلب دوسروں کا نسب جو ہے وہ مفید نہیں ہوگا، میرا ہی نسب مفید ہوگا، میرا ہی رشتہ غلامی مفید ہوگا، اور جو دوسرے نسب والے اپنے نسب والے کو فائدہ جو پہنچائیں گے اس کی وجہ بھی میرا ہی رشتہ غلامی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب النبی صلی اللہ علیہ اب تو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں، حالانکہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پیر بنانے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں، پیر بنانے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں۔ مجھ سے پوچھو یہ کہنا کب ضروری ہے جناب کو؟ یہ جو آپ بک رہے ہیں اس میں کون سا چور چھپا ہوا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ دل کے اندر کون سا معاملہ ہے جو آپ یہ آج تک تو کوئی ایسا نہیں بولا۔ کس نے کہا تھا ضروری؟ کس نے کہا ہے کہ پیر ہونے کے لیے سید ضروری؟ جب کسی نے کہا نہیں تو کس کے رد کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ ارے کوئی کہے تب کہو نا، یہ تو کوئی بھی نہیں بولتا کہ پیر بنانے کے لیے سید ضروری، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کیا پیر بنانے کے لیے سید ہونا ضروری ہے؟ کیا پیر بنانے کے لیے سید ہونا ضروری ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ نہیں، پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں، صرف 4 شرطیں، صرف 4 شرطیں۔ ایک تو وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا عقیدہ صحیح، دوسرا وہ دین کا علم رکھتا، تیسرا علانیہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا، چوتھا اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو۔ جواب تو مکمل ہو گیا نا؟ فقہ کا جواب مکمل ہو گیا، مگر ابھی عشق کا جواب مکمل نہیں ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو یہ مکمل کیا کہ اگر یہ شرطیں کسی سید میں ملے تو نور نلا نور۔ حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر عاشق سے نا کیسے نہ بولتے، عاشق سے نا کیسے نہ بولتے۔ وہ صرف نعرہ لگانے والے تو نہیں تھے، وہ تو جانتے تھے نا۔ اور اس راز کو آپ سمجھو، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول مارارا شریف، پوچھو کہ اعلیٰ حضرت کے باپ میں کیا کمی تھی؟ اس دور کے اکابرین علماء میں تھے، محقق بریلوی کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا تھا، ممتاز ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نہ علم کی کمی نہ عمل کی کمی، یہ مارا کیوں گئے؟ گھر میں موجود دولت تو بریلی سے سفر کیوں کیا؟ اور صرف یہی نہیں، باپ نے بھی سفر کیا، باپ نے بھی سفر کیا بریلی، بیٹے کو بھی لے گئے۔ اور اس وقت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی کی شخصیت، تاج الفہوم، جن کو اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت کہتے تھے، وہ موجود وہاں نہیں گئے۔ کیوں؟ بتا چکے تھے کہ اگر سید ہو تو نور نہ نور، لہذا وہ سید کی تلاش میں چلے گئے کہ جب اس صفات والے بہت ہیں تو سید ہو تو نور نلا نور۔ میں پوچھتا ہوں حضرت مفتی اعظم ہند کو تو بہت ساری نگاہوں نے دیکھا، ان کے پاس کیا علم و تقوی کی کوئی کمی؟ مگر پوچھو ان سے کہ اپنے باپ سے مرید کیوں نہیں ہوئے؟ اعلیٰ حضرت میں کس بات کی کمی تھی؟ وہ نوری میاں کے پاس کیوں گئے؟ نوری میاں کے پاس کیوں گئے؟
वो जानते थे अगर सैयद हो तो नूर नला नूर, नूर नला नूर। देखा, फतवा भी लिखा, अमल करके दिखा भी दिया। फतवा भी लिखा, अमल करके दिखा दिया। वो इस घर को जानते थे कि रिश्ता हमें रसूल से कायम करना है। अब रिश्ता जब रसूल से कायम करना है तो जब घर वाला मिलता है तो दरवाजे के पास क्यों जाए? जब घर वाला मिलता है तो दरवाजे के पास क्यों जाए? घर वाले और घर वाले का फर्क वो खूब जानते थे कि घर वाला कितना बड़ा आलिम और मुत्तकी क्यों ना हो, बगैर इजाजत घर में घुस नहीं सकता। और घर वाला कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, बगैर इजाजत चला जाएगा। और घर वाला जब दर पे जा करके अंदर वालों को बुलाएगा और बच्चा बाहर निकलेगा तो ये नहीं देखेगा कि मैं तो आलिम हूँ, मैं फाकिल हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस छोटे से बच्चे से क्या काम लूं। नहीं, उसी बच्चे से कहेगा जरा अपने अब्बा जान से कह दीजिए एक शख्स आपका इंतजार कर रहा है। तो ऐसे मुत्तकी को भी घर के बच्चों की जरूरत है। अजीब अजीब बात। और फिर इतना बहक गए कि ये कहने लगे कि हजरत अली ही सैयद में। और सैयद की एक तारीफ उन्होंने गढ़ ली, ऐसी तारीफ न कुरान में, न हदीस में, न मुज्तहिदीन के इरशादात में, न सहाबा के अक़वाल में। हजरत अली की जब तौहीन करने का शौक हुआ तो उन्होंने क्या तारीफ कर ली? सैयद वो है जो हजरत फातिमा की औलाद से हो। ये कहाँ से तूने कर लिया? अगर इस माना में सैयद की तारीफ ये जो हजरत फातिमा की औलाद से हो तो फिर ना हुजूर सैयद, ना हजरत अली सैयद, ना हजरत फातिमा सैयद, कोई अपनी औलाद थोड़ी जाएगा, कोई सैयद नहीं। अजीब बात है, न बाप सैयद, न माँ सैयद, न नाना सैयद, न दादा सैयद, बेटा सैयद कहाँ से हो गया? बेटा सैयद कहाँ से हो गया? अरे ये इसीलिए सैयद है कि सैयदों की औलाद है। अली भी सैयद है, रसूल भी सैयद है, हजरत फातिमा भी सैयद है। अल्लाह के रसूल ने कहा या अली अंत सैयदुल अरब, आप अरब के सरदार हैं, वो मौलाए कायनात हैं, वो सब सैयद हैं। उनकी सारी नस्ल सैयद है, उनकी सारी नस्ल सैयद है। ये क्या बात है? बेटा सैयद बाप सैयद नहीं? बेटा पठान है बाप पठान नहीं है। बाप पठान नहीं है। ये अजीब रिश्ता है, अजीब तलुका। ये सब कहने की जरूरत क्या थी? अपनी अजमत को बताने के लिए अहले बैत की तौहीन करने की जरूरत क्या थी? अब आप सोचें कि इंसान के दिल में जब खलल कोई पैदा होता है तो यही मैं कहता हूं कि रसूल की ताज़ीम करने वालों, आले रसूल से मोहब्बत करने वालों, इसमें तुम्हारी भलाई है, रसूल की भलाई नहीं है, आले रसूल की भलाई नहीं। ये जहां है वही रहेंगे, ये जहां है वही रहेंगे। ये अगर मजदूर है तो आका नहीं बनते, ये अगर गैर मुत्तकी है तो मुत्तकी नहीं बनते। ये अपने अमल और इसके ये कैसे भी है। अब खुदा इन पर फजल करना ही चाहता है तो तुम्हें बिगड़ता क्या? ये कैसे भी हो, गुनहगार किसके हैं? खुदा के हैं ना। गुनहगार किसके हैं? खुदा के हैं। छोड़ दो इनको खुदा के हाल, खुदा की बारगाह में इनके हाल पे छोड़ दो। वो हर हाल में अगर इनसे राजी हो और ये तय कर ले कि हम इनको साफ पाक करके ही उठाएंगे, साफ पाक करके उठाएंगे, तय कर लिया। इसमें भी आला हजरत का इश्क देखो क्या बोलता है। मौलाना अब्दुल कादिर साहब बेदायूनी और आला हजरत फाजिल बरेलवी में इख्तिलाफ हो गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी में इख्तिलाफ हो गया। क्या इख्तिलाफ? मौलाना अब्दुल कादिर साहब का कहना यह था कि सैयद से कुफ्र सरजद हो सकता है मगर मरने से पहले तौबा की तौफीक मिलेगी, इसलिए कि खुदा ने खूब पाक करने की का अपने जिम्मे करम में ले लिया। मतलब आला हज़रत का इसको कुछ आगे बोला कि नहीं, सैयद से कुफ्र जैसी नजासत सरजद ही नहीं सकती। कुफ्र जैसी नजासत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है रसूल के घर वालों, तुम्हें खूब पाक करे। मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इल्मी नुक्ते की तरफ ध्यान करूँ। लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा, आला हज़रत की दलील बता दो। लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा ये कहा
یہ نہیں کہا لیذھبا عنکم ارجاسکم، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے تمہاری نجاستوں کو دور کر دے۔ اگر یہ ارادہ ہوتا نا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے تمہاری نجاستوں کو دور کر دے، تو ثابت ہے پہلے نجاست لگی پھر دور کی گئی۔ ارجاسکم، تمہاری نجاستوں کو دور کر دے، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پہلے نجاست لگی پھر خدا نے اپنے فضل سے دور کر دی۔ اور زیادہ نہیں آئے تو یہ ہے لیذھبا عنکم الرجس، تاکہ تم سے نجاست دور رکھے، دور رکھے، نجاست کو وہ آنے ہی نہیں دے گا، کفر کی نجاست کو وہ آنے ہی نہیں دے گا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ تو فضل والوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے اور فضل والوں سے نہیں لڑنا چاہیے۔ اب اعلیٰ حضرت سے وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت علی سید ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت سے سن لیجئے۔ نعرہ لگانے سے علم نہیں آتا، پڑھو ذرا اعلیٰ حضرت کو۔ اپنے کو محب اعلیٰ حضرت کہنے سے آپ محبت والے نہیں بنتے، ان کی روش پہ چلو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اسی سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر پیر کے لیے سید ہونا ہم ضروری قرار دیں تو چاروں سلسلے باطل ہو جاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا محققانہ لبو لہجہ کہ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلے قادریہ اس لیے باطل ہو جائے گا کہ حضرت غوث پاک سے اور حضرت علی شیر خدا کے بیچ میں بہت سارے مشائخ ہیں جو سید نہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی وغیرہ۔ تو اگر سید ہونا ضروری ہو تو سلسلہ قادریہ باطل، اور سلسلے چشتیہ اس لیے باطل کہ حضرت علی کے بعد، سنیے یہ انہی کے الفاظ، حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری وہ سید نہیں، یعنی حضرت علی کو سید مانا، ان کے بعد حضرت حسن بصری سید نہیں، اور سلسلے نقشبندیہ یوں باطل ہو جائے گا کہ صدیق اکبر ہی سید نہیں۔ تو محققانہ انہوں نے حضرت علی کو سید مانا، اور شجرہ اٹھا کے دیکھو، اور کسی کے پاس اگر حضرت مفتی اعظم کا شجرہ ہو تو پڑھے دل، جس میں درود کے کلمات ہیں، جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں سید کا لفظ ہے، سید الکریم کا لفظ ہے، اور جہاں غیر سید کا ذکر ہے وہاں شیخ کا لفظ ہے۔ شجرہ بھی نہیں پڑھتے، شجرہ بھی نہیں پڑھتے۔ ارے شجرہ تو پڑھ لیا کرو، زندگی میں ایک ہی بار پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ سمندر پر اگر بارش ہو رہی ہے تو سمندر پر احسان نہیں ہے، یہ اسی کا پھیلایا ہوا بادل ہے جو برس رہا۔ تو دیکھو سمندر آ کے برس گیا کہ نہیں؟ تم بھاگے تھے تو بادل بن کے برس گیا، جھوپڑی پہ برس گیا، ایوانوں پہ برس گیا، پہاڑوں پہ برس گیا، وادیوں پہ برس گیا۔ اب تم نہ لو، ہر زمین پہ برس گیا۔ کچھ زمین ایسی تھی جو گڈھے والی تھی، اس نے پانی جمع کیا، اپنی بھی پیاس بجھائی، دوسروں کی بجھا رہا۔ اور کچھ زمین ایسی تھی نرم و نازک تھی، اپنی پیاس بجھا لی، ہریالی پہ پھیل گئی، دوسرے کی پیاس نہ بجھی۔ اور کچھ زمین ابھری، گنبد کی طرح گول، پتھر کی طرح تھا، تو پانی اس پر بھی برسا مگر نیچے چلا گیا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ نہیں ملا نا، لینا تھا تو محبت کا گداز پیدا کرتے، عشق کی گہرائی پیدا کرتے، ایسے ہی ملتا تو گنبد کو کچھ نہیں ملا۔ ایسی بات نہیں، اگر گنبد کو کچھ نہیں ملا تو رحمت للعالمین کہتے۔
गुम्बद को भी मिला। क्या मिला आप पूछेंगे? गुम्बद के ऊपर जो गर्दो गुबार थे वो झड़ गए, जो खसो खासाक थे बढ़ गए। दिल में ठंडक नहीं गई, चेहरा बदल गया। दिल में कि जो चेहरा बदले हुए नजर आ रहे हैं, ये भी उसी रहमत का सदका है। तसल्ली आ रहे, जरा साहब देखते चले जाए, पत्थर की तरह से बरस गया। ये बैनुल अक़वामी समंदर होता है, ये सभी का होता है, ये सिर्फ रईसों का नहीं है, तमंगरों का नहीं है, ये गरीबों की झोपड़ी भी बरसता है। सूरज किसी एक का नहीं होता, सभी को नूर देता है। तुम्हारे घर नूर पहुंचाता है, सूरज तुम्हारे घर नूर पहुंचाता है। और अगर तुम घर में घुस गए तो दरवाजे से नूर पहुंचाता है, और अगर तुमने दरवाजा भी बंद कर लिया तो भी सूरज घबराता नहीं है, कोई सुराख है उसी में से पहुंचा देता है, थोड़े सा पहुंचा देता है। और अगर तुमने पीछे चादर लगा ली फिर भी सूरज वहीं लगा रहेगा, कभी तो खुलेगा। इधर खुला इधर नूर गया, इधर खुला इधर नूर गया। और अगर तूने ताला चढ़ा दिया, चाबी भी गुम हो गई, तो सूरज क्या करे? खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। अब ऐसा पर्दा पड़ गया तो सूरज ही बेचारा क्या करे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु तसल्ली अलैहि। और एक बात बड़ी अच्छी है कि समंदर हमारे पास दरिया बन के बह गया, वरना समंदर का पानी पीने की क्या हमें सलाहियत है? समंदर से फायदा वो उठाए जो समंदर में रहे। वो सहाबा की शान थी जो समुंदर रसालत में गोता लगा रहे थे। हम में जब इस्तेदाद नहीं थी तो फिल्टर करके वो पानी आया हमारे पास, ताकि हम उसे पी सके, हम उसमें रह सके। हमारे मिजाज के मुताबिक दरिया बह गया। ये औलिया किराम के जो दरिये हैं ये हमारे मिजाज के, मगर सुनो ये नदी है, नदी समंदर नहीं है। वहां नहीं झुके थे तो आके बरस गया था, यहाँ नहीं झुकोगे तो ये नहीं बरसने वाले। ये बगैर झुके नहीं देते। वली और नबी का फर्क समझो, नबी आके बरस जाता है, वली जब झुकाता है तब देता है। वली बगैर झुकाए नहीं देता, नबी तो आके बरस जाएगा, उसमें तो रहमतुल्लिल आलमीन की शान है। मगर झुकाव झुकाव के लफ्ज से तुम गलत फहमी में मत पड़ना। मैं मोहब्बत के झुकाव की बात करता हूँ, मैं अकीदत के झुकाव की बात करता हूँ, मैं इताअत और पैरवी की झुकाव की बात करता हूँ। इबादत का झुकाव नहीं, इबादत का झुकाव तो सिर्फ खुदा के लिए, इबादत का झुकाव। और हम तो यही देखते हैं कि झुकने वाले ही बचे, झुकने वाले बच गए। हज़रत आदम की अजमत के आगे जो झुक गए वो बच गए, जो अखड़ गया वो उखड़ गया। अब वस्तकबरा, इनकार किया, अपनी बड़ाई चाही, उखड़ गया। देखा आपने, ये तो एक दिन आपने भी सुनाया था, क्या भाई आंधी आ गई, आंधी आ गई तो क्या हुआ? कब मोटे मोटे दरख्त उखड़ गए, मोटे मोटे उखड़ गए तो छोटे छोटे तो न बचे होंगे। वो खेतों में जो नाजुक नाजुक जड़ें वो नहीं काहे, वो बच गए, काहे छोटे छोटे बच गए, मोटे मोटे उखड़ गए। का मामला ये था कि आंधी पूरे तेजी पर थी और जो मोटे मोटे थे उन्हें अपनी जड़ों पर गुरूर था, अपने तनों पर भरोसा था, अपनी ताकत पर एतबार था, अकड़ गए, उखड़ गए, वो अकड़ गए, उखड़ गए। और ये जो छोटे छोटे थे, आंधी आई ये झुक गए, आंधी उधर से गुजर गए, इधर से आई झुक गए, इधर से गुजर गए। ये झुकते रहे, बचते रहे, वो अकड़ते रहे, उखड़ते रहे, वो अकड़ते रहे, उखड़ते रहे। तो यही तो हुआ ना, आंधी इधर आई, गौस के आगे झुक गए, बच गए, उधर से आई, ख्वाजा के आगे झुक गए, हम झुकते रहे, बचते रहे, ये अकड़ते रहे, उखड़ते रहे, कहीं पैर नहीं जम रहा, कहीं नहीं पैर। अरे ये इधर उधर फिरने वाले फिर रहे हैं। और उसके बाद देखो सऊदी अरब जो इनका आका मौला बना हुआ है, अब वहां भी इनके कदम उखड़ गए, वहां से भी उखड़ गए। अकड़ने वाला हर जगह उखड़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु तसल्ली अलैहि। मुख्तसर बात यह है, खुदा सब कुछ देने की कुदरत रखता है, रसूल सब कुछ लेने की सलाहियत रखते हैं। उसने दे दिया, इन्होंने ले लिया। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके,
قبض و اختیار میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آفتاب ولایت ہے میرے میں، ذوفشا جس کی کرن کا چونچا میں ہے. آفتاب ولایت ہے میرے میں، ذوفشا جس کی کرن کا چونچا میں ہے. معرفت کا سمندر اگر ہے وہاں، معرفت کا سمندر اگر ہے وہاں، موجزن اس کی لہریں کا چونچا میں ہے. موجزن